اب مجھے نہیں پتا کون کتنی جلدی اس بات کو سمجھے گا. شہر ہے مدینہ. کسی آ کے مخبر نے بتایا یا علی بڑی مبارک ہو. کیسی مبارک؟ یا علی آپ کے گھر میں کوئی آپ جیسا آیا ہے. جو لفظ سمجھ سکتا ہے میرے پاس یہ لفظ ہے سرکار. یا علی کیسی مبارک. یا علی آپ کے گھر میں. یا اگر میں عالم تصور میں دیکھوں تو آنے والے نے بتایا یا علی آ گئے. جاگیے گا. یا علی اللہ نے آپ کے گھر میں پھر علی بھیج دیا. جو عالم تصور میں میرے ساتھ سفر کرنا چاہے تو پھر سفر کرنا. شہر ہے مدینہ, محلہ بنی ہاشم, صحن تطہیر. اب منظر دیکھنا, علی کے ہاتھوں میں علی. میں نے یہ نہیں کہا کہ دادا کے ہاتھوں میں طوطا ہے, نہیں. جو لفظ سمجھ کے میرے ساتھ معراج کر سکو. علی کے ہاتھوں میں علی ہے, مشکل کشا کے ہاتھوں میں مشکل کشا. نہیں ابھی آپ نے توجہ نہیں کی. اٹھنے والا بھی علی, اٹھانے والا بھی علی. جاگنا, میرے ساتھ سفر کرنا. گود بھی علی کی, گود میں ہونے والا بھی علی, منظر بھی علی, نظر بھی علی. توجہ کرنا, میرے ساتھ آگے بڑھنا. آپ نے ابھی تک بات پہ توجہ کی نہیں. کئی لوگ ابھی پریشان بیٹھے ہیں. اب پہلی ساعت ہے جب امامت نے امامت کو دیکھا, نجابت نے نجابت کو دیکھا, طہارت نے طہارت کو دیکھا, ہدایت نے ہدایت کو دیکھا, نور نے نور کو دیکھا. نہیں, نور اول نے نور اول کو دیکھا. بڑی توجہ. وارث نے اپنی فراست کو دیکھا. اب آپ نے غور کیا نہیں, علی نے علی کو دیکھا. اب میرا دل چاہتا ہے علی نے بے ساختہ کہا تو ہوگا, کیونکہ دیکھنے والا بھی علی, دکھنے والا بھی علی. اب علی نے کہا ہوگا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. سلامت رکھیں. میں بڑا قریب لے آیا ہوں بات کو, اور بڑا قریب لا کے, اور انشاءاللہ اگر کبھی حاضری ہوئی تو یہاں بات ختم ہوگی, وہیں سے شروع ہوگی. توجہ. اب علی نے کیا کہا عالم تصور میں, ذرا جا کر دیکھیے. منظر بھی علی, نظر بھی علی, دیکھنے والا بھی علی, دکھنے والا بھی علی, اٹھنے والا بھی علی, اٹھانے والا بھی علی, گود بھی علی, گود میں آنے والا بھی علی. بڑی توجہ, بڑی توجہ. عین اللہ ہی نگاہوں سے عین اللہ ہی نگاہوں کو علی علی دیکھ رہا ہے. بڑی توجہ. آپ نے ابھی توجہ کی نہیں. کئی لوگ ابھی صرف لفظ سن رہے ہیں, عالم تصور میں دیکھ نہیں رہے. کئی لوگ ابھی دیکھ نہیں رہے. علی نے علی کو اٹھایا ہوا ہے. ادھر حسین و منی و انا من الحسین کا مصداق, چلی وقت کا محمد دیکھ رہا ہے. علی علی کو اٹھاتا کیسے ہے؟ کسی کے محتاج. مولا ہمیشہ آپ کی نسلوں میں ولایت محمد والے محمد کا عشق جاری رکھے. بڑی توجہ چاہتے ہوئے, ہر ہاتھ اس ذکر میں اٹھ نہیں سکتا. ہاتھ اٹھتا وہی ہے جو والی نجف سے خیرات لے رہا ہو. توجہ ہے نا. اب وقت کا محمد دیکھ رہا ہے. یا علی یا علی. آپ نے عالم تصور میں نے کہا میرے ساتھ چلیے ذرا. نور کے حجابات میں تو عکس دھندلا ضرور ہے, کیونکہ ہماری آنکھ میں وہ قوت نہیں کہ نور کو واضح دیکھ سکے, مگر جتنا نظر آ جائے. جیسے آج کل بادلوں کے پیچھے سورج دکھائی دیتا ہے, کچھ ایسا منظر اب آپ کے عالم تصور میں آئے گا. اور غور سے دیکھیے گا, علی نے علی کو اٹھایا ہوا ہے, اور وقت کا محمد مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے. وقت کا محمد حسین مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے. علی علی کو اٹھاتا کیسے ہے؟ علی علی کو اٹھاتا کیسے ہے؟ اب علی مرتضیٰ محمد کی جانب بڑھے اور آ کے کہا میں نے اٹھا لیا, اے محمد آپ بھی اٹھا کے 13 رجب کا لطف لیجئے. نہیں, یوں نہیں. میری قوم کے مستقبل نے نعرہ لگوایا ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری حیدری حیدری
आवाज बुलंद सलावत। तवज्जो है ना आपकी? अब आके कहा हुसैन सज्जाद को उठाओ। अब सरकार हुसैन ने, नहीं मैं लफ्ज वही कहूँ कि वक्त के मोहम्मद ने वक्त के अली को उठाया, वक्त के मोहम्मद ने वक्त के अली को उठाया, वक्त के मोहम्मद ने वक्त के अली को उठाया और दिल में कहा अच्छा तो नाना ने बाबा को यूं उठाया। तवज्जो चाहिए मुझे, तवज्जो चाहिए मुझे। मैंने पहला लफ्ज कहा था कि बड़ा मुश्किल कुशा भी है, बहुत बड़ी मुश्किल भी है। इसी लफ्ज पे मुझे बात खत्म करनी है। जो लोग आप भी आलम तसव्वुर में सफर नहीं कर सके वो अभी तक नहीं देख रहे कि अली ने अली मोहम्मद को दिया, अली ने अली मोहम्मद को दिया। जब जब ये जुमले याद आए मेरे हक में दुआ जरूर करना। अली ने अली मोहम्मद को दिया, अली ने अली मोहम्मद को दिया। आपने ये लफ्ज सुन लिए मगर गौर नहीं किया। एक अली ने एक अली मोहम्मद के हवाले किया, लेकिन एक और अली भी है जो ये मंजर देख रहा है, एक और अली भी है जो ये मंजर देख रहा है कि अली ने अली को उठाया कैसे। अब मैं उस अली का नाम नहीं लूंगा, तुम भी मालूमी हो, मैं भी मालूमी हूं। मैं इतना कहने का हक रखता हूं पूरी तवज्जो जाते हुए, आप इनके चचा जैसा चचा हो तो बताओ, तुमने को नहीं तुमने सुना हो तो बताओ। और जिस दिन से किया नहर पे अब्बास ने कब्जा, उस दिन से कोई प्यासा मरा हो। नारा लगाएगा, जो नारा लगाएगा मौला हुसैन उससे राजी होंगे। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। मौला सलामत रखे, बड़ी तवज्जो। लुत्फ आता ही वहां है कि जिन चेहरों की मुस्कुराहट का नाम अली हो। बड़ी तवज्जो चाहते हुए, बड़ी तवज्जो चाहते हुए अब अब्बास देख रहे हैं अली ने अली उठा के मोहम्मद को दिया। अब अजीब मंजर है और तारीख में पहली मर्तबा ये मंजर है और पहली मर्तबा ईद का दिन है, इसीलिए मंजर बड़ा अजीब है क्योंकि आमद है आदम आले मोहम्मद की। बड़ी तवज्जो। अभी मैं यहाँ बैठा था, अमार भाई पढ़ रहे थे, एक जुमला बीबी ने अदा किया है और वो जुमला मैं आपके सपोर्ट करने लगा हूँ। आदम आले मोहम्मद हमेशा मसाइब में सुना गया है, लेकिन मेरा दिल चाहता है अब जुमला आप तक पहुंचा के जाऊं और अल्लाह करे ये जुमला उसी मेराज पे आप भी सुने जिस मेराज पे मुझे अता हुआ है। और क्योंकि बीबी से मिला हुआ जुमला है और तुम्हारे पसलियों के सेवन में दिल का कलंदर अगर धमाल न डाले तो फिर मांगी हुई भीख का फायदा ही कोई नहीं। हमेशा मसाइब में सुना गया आदम आले मोहम्मद शाम गरीब वाला अली नहीं, जो मोहम्मद आले मोहम्मद के घर में पंजतने पाक के बाद आकर अली हो उसे आदम आले मोहम्मद। बड़ी तवज्जो। जिस लफ्ज के लिए मैंने मेहनत की, दुआएं चाहिए, जिस लफ्ज के लिए मेहनत की, मुश्किल भी अली, मुश्किल कुशा भी अली, मुश्किल भी अली, मुश्किल कुशा भी अली, पूरी तारीख समेट के चंद जुमलों में देना चाहता हूँ और 3 से 4 मिनट में बात खत्म भी करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो चाहते हुए, मुल्क शाम अली का सबसे बड़ा दुश्मन, जिन्हें शक है वो ना कहें लानत, लानत, लानत। मौला सलामत। सबसे बड़ा अमल है तबर्रा। तवज्जो है आपकी, क्योंकि सरकार दीन इस्लाम का कलमा भी तबर्रा के बगैर शुरू नहीं होता। जब तक ला इलाहा कह के तबर्रा ना करो इल्लल्लाह का तवल्ला नहीं मिलता। तवज्जो है आपकी, बड़ी तवज्जो चाहते हुए, मुल्क शाम साजिशें होती रही अमीर मुमकिनात के खिलाफ। सरकार अमीर के दौर में मैं पूरे वाकयात की तरफ जाऊं, बात खुश्क भी हो जाएगी, तवील भी, बड़ा समेट के बाद पहुंचाने लगा। नस्लों को दुश्मन अली बनाने की साजिश, नफ्सियाती साजिशें, ऐसी साजिशें। तो ये पैगाम सरकार बड़ा ज़रूरी है, 1 मिनट रोक के मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ ताकि बात का लुत्फ आए कि ज़ैनुल आबिदीन कहते किसे हैं, आदम आले मोहम्मद का मुआनी क्या है। क्योंकि बड़े ये मौज़ूआत वो हैं जो
نہیں پڑھے جاتے. اور میں اس پلیٹ فارم کا, اس دن کا, اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بات پہنچانا چاہتا ہوں. بچوں کو بکریاں دی جاتی تحفے میں, چھوٹے چھوٹے میمنے بچوں کو دیے جاتے, کیونکہ بچوں کو چھوٹے سے بکری کے بچے سے بڑا پیار ہو جاتا. توجہ ہے نا آپ کی. پھر کچھ دنوں کے بعد جب بچہ اس بکری سے مانوس ہو جائے تو کوئی فوجی بھیج دیا جاتا, نقاب اوڑھے ہوئے آتا, بچے کو دھکا دے کے اس سے بچہ کھینچ کے, بکری کا بچہ کھینچ کے لے کے چلا جاتا. پھر کوئی پیچھے سے دوڑتا ہوا آتا اور آ کے کہتا علی چھین کے لے گئے. توجہ ہے نا, کیونکہ بچے کو الفت ہے اس کھلونے سے, اس معصوم سے, بکری کے بچے سے. وہ مانوس ہو گیا. اب نفسیاتی طور پہ دل میں اس میں علی کی سازش, تاکہ یہ بچہ جوان ہوگا تو جب بھی علی کا نام سنے گا, بڑی توجہ, جب بھی اگر جمعہ پڑھنے مسجد میں چلا جائے تو وہ خریدے ہوئے خطیب, وہ نامعلوم ولدیتوں کے ناپاک نطفے, بڑی توجہ چاہتے ہوئے جو سرکار امیر پہ سب و شتم کرتے تھے, ان کو سنے تو وہ سمجھے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, کیونکہ وہی علی تو ہے جو کل مجھ سے بکری کا بچہ کھینچ کے لے گیا تھا. یہ سازشیں, اس رنگ میں کئی سازشیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کئی سازشیں جن سے کتابیں بھری ہوئی. یہ ہوتا رہا تاکہ نسلیں علی دشمن پیدا ہو. توجہ, نسلیں اس رنگ میں پروان چڑھتی رہیں, اسی طرح کے خطیب پروان ہوتے رہے, اسی طرح کے مولوی بڑھتے رہے, اسی طرح کے مفتی بنتے رہے, اور بڑے ہو کے ایسے ہی مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ قتل حسین حق ہے. جاگیے گا, بہت ضروری ہے یہ سمجھنا کہ سرکار زین العابدین کس دور میں تھے اور کتنے بڑے مشکل کشا ہے علی, کتنا بڑا مشکل کشا ہے علی زین العابدین. علی کے بعد بھی جو علی بن کے آئے وہ کتنا بڑا ہوگا. آپ نے توجہ کی نہیں, حسین کے گھر میں اکبر کے ہوتے ہوئے بڑا ہو. توجہ ہے نا آپ کی, بڑی توجہ. اس رنگ میں علی کا تعارف پہنچتا رہا. اور جناب ابو ذر کو جب سرکار امیر نے بھیجا کہ جاؤ یمن اور شام میں تبلیغ کرو, انہوں نے آ کے دیکھا کہ آیتیں وہی ہیں, تفسیر کچھ اور. سرکار ابو ذر کہتے ہیں میں نے ایک بندے سے پوچھا علی کو جانتے ہو؟ خاکم بدہن, اس نے جو جواب دیا میرے منہ میں خاک کہ میں اگر ایسا تصور بھی کروں, مگر تاریخ کے صفحات یہی ہیں, روح لرز جاتی ہے, لیکن بچوں تک بات پہنچانا بڑا ضروری ہے. ابو ذر نے پوچھا علی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کون؟ وہی جو عرب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, جو سب سے بڑا لٹیرا ہے. توجہ ہے نا, بڑی محنت جناب ابو ذر نے بھی کی. اب وقت گزرتا رہا, اب بڑی توجہ, حجت خدا ہوتا وہی ہے جو جہاں کھڑا ہو اس کا ایک ایک قدم فضائل. توجہ, میں بات یہی ختم کرنے لگا ہوں. حجت خدا ہوتا وہی ہے جو اپنی مرضی سے جو قدم اٹھائے اس کے ایک ایک قدم میں ہزاروں کروڑوں فضائل چھپے ہوئے ہوتے ہیں, سمجھنا خود پڑتا ہے. اب واقعہ آپ نے مسائل میں سنا, لیکن فضائل کی بہت بڑی معراج ہے, کیونکہ عمل معصوم کا ہے. بڑی توجہ چاہتے ہوئے عمار بھائی, غنفر شاہ جی, تمام سادات عظام سے, اور اصغر شاہ جی, اور جتنے مومنین اور سادات یہاں موجود ہیں, سب سے دعائیں چاہتے ہوئے اور ڈھیروں دعائیں اپنے دل سے دیتے ہوئے کہ تا صبح قیامت اس گھر میں یہ سلسلہ عزا و فنا جاری رہے. جو دعائیں آپ اپنے دل میں لے کے آئے ہیں, سرکار باب الحوائج کے صدقے میں اپنی جھولیاں بھر کے اٹھیں. جو جو دعائیں میرے ذمہ مومنین نے لگائیں, مالک ان تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہنے لگا ہوں. ایک ایسے حالات جب علی کو برا سمجھا جاتا تھا, جب حسین کو برا سمجھا جاتا تھا, وقت وہ آیا کہ جب علی اور حسین کے خلاف رستے میں فوجیں کھڑی کی گئی کہ کہیں علی یا علی کا کوئی بیٹا شام نہ آ جائے. اس وقت رنگ بدل کے علی کا بیٹا شام میں آیا. توجہ چاہتے ہوئے میں معراج کروانا چاہتا ہوں فضائل کی, اور فضائل کی منزل پہ سننا زیادہ رہو. بڑی توجہ چاہتے ہوئے اب علی کا بیٹا آیا, ناپاک خطیب خطبے دیتے رہے, ناپاک مبلغ بکواس کرتے رہے. اب علی کے بیٹے نے
कहता हूँ, यानी 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 तवज्जो चाहिए मुझे, तवज्जो चाहिए मुझे। वो लकड़ियों का ढेर होता है जो विलायत से ना आशना हो। बड़ी तवज्जो। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। खदीर बना दी सैयद साजिदीन ने दरबार शाम। अली का विलायत का सबसे बड़ा मुबल्लिग है सज्जाद। और कौन कहता है कि सज्जाद कहते दुआ मांगते थे कि मुझे कोई पहचान न ले? नहीं, बिल्कुल गलत। सज्जाद दुआ मांगते थे, आओ मुझे देखो। हर मोड़ पे कहते थे मुझे पहचानो, मैं अली का अली बेटा। जागना, मेरे साथ सफर करना। अब सैयद साजिदीन लकड़ियों के ढेर के करीब आए। अब अली के बेटे अली का पहला कदम लकड़ियों के ढेर पे आया। लकड़ियों का ढेर विलायत का मिंबर बन गया। बड़ी तवज्जो चाहते हुए, लकड़ियों का ढेर मिंबर बन गया। जैसे ही साहिब तदहीर के कदम मस हुए। सफर करना मेरे साथ, आप मुझे खुतबा नहीं पढ़ना, बड़ा जल्दी से गुजरना है। आपने सब सुन रखा है, मुझे तारीख की तरफ इशारा करना है। और इसी जुमले में मैं दुआ दे के इजाजत लेने लगा हूँ। दरबार शाम है, अली दुश्मन नस्लें बैठी हुई हैं जो किस रंग में परवान चढ़ी मैंने बता दिया। अब ज़ैनुल आबिदीन ने मिंबर पे बैठकर अल्लाह की हम्द करते हुए आवाज